آج کے انتہائی زبردست شمولیتی جلسے کے صدر میرے بھائی چودھری الطاف صاحب اور چودھری محمد لطیف صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ اس جلسے کے منتظم چودھری عاشق حسین صاحب، آپ سب کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس والے جگہ پر ہمارا جلسہ رکھوایا جس حصے کو میں اپنا سب سے کمزور ترین جو ہے وہ پولنگ سٹیشن تصور کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی حاجی عاشق صاحب، میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں تو بڑھنی میں ہمیں کافی آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن آپ نے یہ والی خواہش جو ہے چودھری الطاف صاحب کے حکم پر پوری کی۔ اس بات پر میں تابعداری پر بھی اور ہماری جماعت کے اوپر آپ کے احسان کی وجہ سے بھی آپ کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی میرے محترم راجہ اشفاق صاحب، راجہ عجائب کیانی صاحب، چودھری ماجد صاحب، راجہ رنگزیب صاحب، بٹی خلیل صاحب، راجہ اصغر صاحب، چودھری فاروق، چودھری سلیمان صاحب، مستری فاروق صاحب، ڈاکٹر افتاب صاحب، چودھری کاشف، مولوی رمضان، مولوی عظیم، نوید پیانی صاحب اور ڈاکٹر فیضان صاحب کے ساتھ ساتھ اس پنڈال میں موجود تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کافی ساری تقاریر پھر ہوئی، لیکن میں تقاریر پر تبصرے سے پہلے آپ کو، جیسا میرے بھائی وسیم مصطفی صاحب اور دیگر میرے دوستوں نے، چونکہ آج جو ہے وہ میں نے کل اپنے بھائی پرسوں جب ہماری اندہ کے مقام پر میٹنگ تھی تو وہاں میرے بھائی چودھری الطاف صاحب اور میں کافی پریشان ہو گئے تھے، اور ہماری پریشانی کا سبب یہ تھا کہ شاید پہاڑی بیلٹ سے ہمیں کوئی ریسپانس نہ ملے تو ہمارا الیکشن جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی چونکہ 3 مہینے ادھر راولپنڈی رہا، اس سے پہلے کے حالات واقعات جو ہے وہ کافی روز بروز آپ کو پتہ ہے سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، تو میرا بھی یہ دل تھا کہ پہلی فرصت میں پہاڑی بیلٹ پہنچوں تاکہ وہاں کے حالات جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی الطاف صاحب جو ہے وہ مغربی پہاڑی حصے کی طرف گئے ہوئے تھے اور میں مشرقی طرف گیا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میرے اس بڑے معتبر بھائی نے یہ بڑی خوشی کے ساتھ ہدیہ دیا ہے کہ جو مغربی طرف ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے۔ تو مشرقی والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائی قریش صاحب ساتھ ہیں، وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پلانا گجرا میں ہم موجود تھے، اور پلانا گجرا میں موجودگی کے بعد وہاں جو ہے وہ اسی طرح کا ایک عظیم الشان جلسہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کریں گے۔ میرے بھائی شعیب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائی شعیب صاحب کے ساتھ مولانا اشتیاق صاحب، دیگر وہاں پہ علامہ عبدالغفور تابانی صاحب کے ساتھ وہاں پہ نقشبندی صاحب، ہمارے دیگر جتنے بھی زوما ہیں، وہاں پہ چیئرمین رفیق صاحب میرے بہت اچھے بہت پیارے بزرگ ہیں، ان سب سے ہماری ملاقاتیں ہوئی تو وہ مجھے اصرار کر رہے تھے کہ جلدی ہمیں جلسے کی تاریخ دے کے جائیں۔ تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ابھی چونکہ ہمارے محترم بھائی رفیق نیر صاحب کا فیصلہ بھی باقی ہے، تو جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر پہاڑی بیلٹ میں ہم جو ہے وہ صحیح زبردست طریقے سے پھر جیسے اب یہاں آئے اسی طرح ہم جو ہے وہ سارے کے سارے پلانا گجرا بھی چلیں گے، ان کے ساتھ اپنی نوابتیں پڑھنے گے۔ میرے انتہائی محترم بھائی جاوید شاہ صاحب، حاجی چودھری علس صاحب، نمبردار چودھری شہزاد صاحب، اور آج کی نمبردار صاحب کی جو تقریر تھی میں بڑا متاثر ہوا
کہ بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو بلا لالچ کسی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جو میرے ساتھ سرپرستی کرنا، میرے ساتھ قدم ملا کے چلنا اور ہمارے کارکنان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اس بات میں جو جوش اور جذبہ اور جو اس کے پیچھے بلبلہ چھپا ہوا ہے، سچی بات ہے اس بلبلے کی قیمت جو ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو ناچیز کسی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن آپ کا یہ والا جو اعلان ہے، اگرچہ شاید آپ کی نظر میں یہ چھوٹا سا اعلان ہوگا، لیکن اس آپ کے اعلان سے نہ صرف میری بلکہ میرے تمام کارکنان کی جو عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو دے سکتی ہے، میرے پاس تو دینے کو شاید کچھ نہیں ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائی چودھری پرویز ایڈوکیٹ صاحب اور ساتھ ان کے بڑی زبردست ہماری بزرگ سیاسی شخصیت جو ہمارے 2 نمبر نارائن تھے، ان کی وفات کے بعد ہمارے پاس آخری نشانی چودھری محمد افسر صاحب یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ نوبتار افسر صاحب کی یہاں موجودگی جو ہے وہ میرے لیے ایک اعزاز کا باعث ہے۔ وہ پہلے ایک دن ہم جاوید شاہ صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں یہ ہوا کہ ہم نے ویسے تو نوبتار صاحب کی سرپرستی ہمیں پہلے سے ہی حاصل تھی، تو وہاں اتفاق سے میرے بھائی چودھری الطاف صاحب بھی آ گئے، تو وہاں جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے بھی سرپرست آپ کر رہا ہوں اور آئندہ بھی جو ہے وہ آپ کی سرپرستی کروں گا۔ تو وہاں ہم نے چھوٹی سی ایک تقریب کی، تو اس تقریب کے حوالے سے فوراً جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹے موٹے کمنٹس بن گئے، جیسے میرے بھائی سعید کے حوالے سے بھی بن گئے تھے پنڈیا، تو وہ فوری جب یہ والا معاملہ ہوا تو مجھے دوسرے دن نوبتار صاحب کا فون آیا، اور مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ جو چھوٹی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس گڑبڑ کو سیدھا کرنا ہے، تو آپ سارے جو ہیں وہ ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لیں۔ تو میں پھر ان کے حکم پر ان کے گھر جب گیا تو سچی بات ہے پہلے تو یہ نوبتار صاحب اکیلے آ رہے تھے، تو بعد میں کافی جمع وفیر جو ہے وہ کافی جگہوں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ شامل ہوئے، اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور میرے بھائی جاوید شاہ صاحب آپ کی بھی یقیناً حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ہم دونوں جو ہیں اس سارے معاملے سے بڑے خوش تھے۔ میرے انتہائی محترم بھائی وسیم کفایت صاحب نے آج اپنا وقت مجھے دے دیا، اور شوکت علی ناز صاحب، سچی بات ہے جس مشکل وقت میں آپ نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا تھا، اس وقت میں مجھے آپ کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ چودھری اصغر صاحب جو برطانیہ سے خصوصی طور پر شاید آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے، ہم نے ان کو اپنے الیکشن کمپین میں اتنا بزی کر لیا ہے کہ آپ شاید یہ الیکشن کے بعد واپس برطانیہ جائیں گے، اور جو منجوال کا پروگرام تھا اس میں سوائے 1-2 چھوٹی چھوٹی جو الجھنیں تھیں، اس کے علاوہ میں محسوس کرتا ہوں کہ منجوال کا وہ جو پروگرام تھا وہ ہماری ریاست کی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ہماری کم از کم تحصیل کی تاریخ کا سب سے عمدہ اور سب سے دلیر فنکشن تھا، اس لیے کہ وہاں ایک وقت ایسا تھا کہ جب رائنا نثار احمد خان صاحب سے ہمارے ایک امیدوار تھے وہ الیکشن جیت بھی گئے تھے، لیکن جیتنے کے بعد وہاں پہ ہمارے جو ایک قبیلہ جو ہے جس کو ہم جملہ قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، انہوں نے رائنا نثار صاحب کو دعوت دی، جو ہے وہ ہمارے امیدوار جو جیت گئے تھے ان کو دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا خوشی منانا کی صحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ تشریف لیں۔ رائنا نثار صاحب نے ہمارے امیدوار کو کہا کہ آپ نے یہاں منجوال بالکل نہیں آنا، تو مجھے پکا پتا ہے، مجھے وہاں کے تمام مہاجرین نے بتایا کہ وہ ہمارا جیتا وہ امیدوار بھی وہاں منجوال نہیں جا سکا تھا، تو ہم تو ابھی الیکشن لڑنے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ میرے بھائی چیئرمین اسحاق صاحب اور میرے بھائی اصغر صاحب نے منجوال کے مقام پر جو قیا پڑتی ہے، اس کے بعد میں سوچ سمجھتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھی بھائی آج کافی تعداد میں موجود ہیں، نثار راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری خوش قسمتی ہے، تو اب میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اب جو ہے وہ راجہ صاحب کے صاحبزادے کو وہاں سے کاغذ جمع نہیں کروانے چاہیے، اس لیے کہ ان کی ضمانتیں پوری طرح ضبط ہو جائے۔ نمبردار چودھری رفیق صاحب خاور زمان ایڈوکیٹ جو ہمارے ایک بزرگ سیاسی شخصیت جو ہیں، اور مجھے ان کی بے باکی پہ سچی بات ہے بڑا فخر تھا، تو گزشتہ دن جو ہے وہ خاور زمان صاحب نے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کر کے اندر سے ہماری جو فتح کی نوید تھی وہ سارے علاقے کو سنائی ہے، تو میں اس پر بھی ان کا دل کے تھا کہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میرا انتہائی محترم بھائی مفتی اعظم صاحب اور چودھری شعیب صاحب،
شعیب گجر جو ہے وہ آج انہوں نے آپ کے سامنے وہ جو ہے وہ گوجری میں تقریر کی ہے. میرے ایک دوست کہتے تھے کہ اگر تمہیں گجروں کے ووٹ لینے ہیں تو تمہیں پھر گوجری بولنا سیکھنی پڑے گی. تو میں کوشش میں نے کی ہے لیکن ابھی تک میں شعیب بھائی سے متاثر ہو کے ابھی پوری طرح بول نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ کم از کم میں اس پوزیشن میں ضرور ہو گیا ہوں کہ یہ اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھائی شعیب ہے, میرا بھائی عدنان وکیل ہے, میرے انتہائی محترم بھائی جو ہیں وہ بریئی سے, باقی تمام علاقوں سے, یہ سارے جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں. میں آج ان سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی میں بنا میں بڑے بڑے بلند بلند دعوے کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو 25 جولائی والے دن جو ہے وہ نیچے مجھے پھر وہاں شرمندگی ہو. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ میدان والوں کا اور پہاڑ والوں کا اس میں مقابلہ ہوگا کہ کون آپ کو زیادہ ووٹ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھی ہمارے لیے اچھے حالات ہیں. راجہ اشفاق صاحب گریز صاحب کے ساتھ ساتھ میرا انتہائی محترم بھائی ناصر لطیف کالس, راجہ شہباز نوابی چودھری محمود چودھری مجید صاحب, اور جو ہے وہ وفا کا نام راجہ سکندر یاد خان صاحب, نبیل بابر چودھری صاحب. اور بابر چودھری صاحب کا نام جب آتا ہے تو وہ ڈمانڈا کا پروگرام میں کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے نہیں بھول سکتا, اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پہلی اس پروگرام کی خوبصورتی یہ تھی کہ کبھی تو کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی پروگرام رکھیں یا کوئی ایسا کریں, لیکن میں وہ بہت خوش قسمت آدمی ہوں کہ بابر صاحب نے اپنے تمام کنبے قبیلے سمیت, اور میں بابر کو بڑا منجا ہوا سیاسی کارکن سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے چودھری بابر صاحب جو ہیں وہ ڈمانڈا کے اندر انہوں نے سیاسی جو نظام تھا اس کی ایک دفعہ قیا پلٹ کے رکھ دی تھی. وہاں پہ ہمارے جتنے عمائدین تھے, ہماری چونکہ ڈمانڈا اور دیہڑی میں ہماری تمام جو جماعتیں ان کی بڑی بڑی قیادتیں وہاں پہ موجود تھی, لیکن وہاں اس شخص نے اپنی جگہ بھی بنائی ہے, اور جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ وقت کے اوپر انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کر کے ہماری جو وہاں پہ جو ترقی اور ترویج تھی اس کو بڑی انہوں نے جلا بخشی ہے. تو اس پر میں ان کے دل کے تھا کر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چیئرمین اسحاق صاحب میں جوال والے جو ہیں وہ پہلے جب میں خیال بنایا کرتا تھا تو مجھے بڑا کم امید تھی کہ یہ شاید ہمارے ساتھ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور ساتھ میرے بھائی اصغر پر بھی مجھے بہت ہی کم اندازہ ہوا کرتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی وقت آئے گا کہ یہ ہماری سپورٹ کریں گے. لیکن انہوں نے جس جرت اور دلیری کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اپنے گھر پہ اور اپنے وہاں رہائش گاہ کے اوپر اتنا زبردست پروگرام کروا کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ ممنون آسان ہو. وقاص آکاش اور راجہ عادل افتخار کھوکر, اور افتخار کھوکر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جب ہماری کوئٹہ میں پہلی میٹنگ ہو رہی تھی تو ہمیں پھر یہ خطاب ملا تھا کہ یہ کھوکر یونین ہے, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں جو ہے وہ اس کھوکر یونین اب ترقی کرتے کرتے اب تحریک انصاف بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان سب کی سرپرستی کی وجہ سے اب جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے جا رہے ہیں. اور میں یہ جو اندیا آج میرے بھائی چودھری الطاف صاحب نے, حوالدار اللہ صاحب نے, دیگر تمام دوستوں اور بھائیوں نے دیا ہے, اس اندیے کو میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ابھی وقت کی حقیقت ہے. اور اگر کوئی کہیں ہماری پوزیشن خراب ہوتی ہے تو میں کھل کے بتا دیا کرتا ہوں کہ یہ والا جو معاملہ ہے ہمارا فلان جگہ پہ ہم کمزور ہیں. چودھری اسرار صاحب جو ہمارے صدر بازار دربار میں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور ان کی محبت کا بھی اور ان کے باقی معاملات کا بھی بڑا شکریہ. منشی محمود صاحب, میرے بھائی ٹھیکیدار محمود صاحب اور دیگر تمام زعما, اور جب اتنے بڑا جمع غفیر ہو تو بہت سارے لوگ میرے دوست اور بھائی جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ رہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محسوس نہیں کریں گے. میں بیرسٹر صاحب کا ایک مقولہ کہ جب وہ ٹکٹ ابھی تقسیم ہو رہے تھے تو بیرسٹر صاحب نے کہا جن کو ٹکٹ ملے ہیں وہ عظیم ہیں, اور جن کو ٹکٹ نہیں ملے وہ عظیم تر ہیں. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا صاحب جی مجھے عظیم تر میں نہ رکھنا, مجھے عظیم نہیں رکھنا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس بھائی کو تحریک انصاف پاکستان میں, آزاد کشمیر بھر میں عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر یا ان کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ بلا شبہ آپ تمام بھائیوں دوستوں آپ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اب مقابلہ جو ہے وہ بڑا کم رہ گیا ہے. ہمارا سفر کافی سارا طے ہو گیا ہے, تو اب دوسرے اور تیسرے نمبر کا جو مقابلہ ہے اس کے لیے بھی وہ کافی پریشان ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے نہ کریں. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آپ ہمارے جو بزرگ اور بھائی ہیں, آپ تمام نے جو ہماری سرپرستی کی ہے ہماری جماعت کی, اس سرپرستی کی وجہ سے اثر یہ پڑا ہے کہ ابھی تک سارے تلملا کے بیٹھے ہوئے, ابھی تک کوئی ہوش و واس میں نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کدھر جائیں اور کدھر سے
ہم جو ہے وہ شروع نہ کریں. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس میں ایلیمنٹ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے, اور اس کے کرم کے بعد پھر آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کی, اور میرے نوجوان جنہوں نے بہت نعرے پہ لگائے, بہت ہمارے جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی میرا ساتھ دیا, لڑائی جھگڑے بھی ہمارے ہوتے رہے, جانت خلی پر رکھ کر آپ نے جو ہے وہ میری پشت کے اوپر آپ لوگ کھڑے رہے, اس ساری باتوں نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹکٹ کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو سکتا. لیکن اگر ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یہ اگر وقت کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید آج جو ہماری جیت کے اوپر ایک اور لگنے جا رہی ہے یہ والا کام, میں سچی بات آپ نوجوانوں کو کہوں کہ یہ والا کام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ ہم وہ ابھی صرف اسٹریٹ پولیٹکس کی حد تک جو ہے وہ کافی تھے, باقی معاملات میں مقابلہ جات میں بھی کافی تھے, لیکن جب ہمارا بڑا مقابلہ جو ہے وہ باقی جماعتوں کے ساتھ ہونے جا رہا تھا تو اس کے لیے ہمارے پاس پھر رفت سفر جو ہے وہ موجود نہیں تھا. تو ہمارے انتہائی محترم بھائی بزرگ چودھری ضمیر صاحب ہیں جو برطانیہ سے لے کے یہاں تک کے سفر میں بلا شبہ جماعتیں جو سی مرضی ہوں, لیکن انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی, اور ان تمام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں کی سرپرستی میں خصوصی طور پر میں سمجھ رہا تھا کہ پروفیسر ذوالفقار صاحب کے ساتھ آج صبح میری کوئی آدھے گھنٹے کی الطاف بھائی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے جتنے سیر آسن مجھے نکتے بتائے تھے, شاید میں ایک دو الیکشن لڑ کے بھی وہ والی چیزیں شاید نہ سیکھ سکتا. تو یہ والی جو ساری گائیڈنس ہے, آپ کے جو مشورے ہیں اور آپ کے جو سارے معاملات ہیں, ان کی بدولت ہی میں یہ نعرہ لگانے کی پوزیشن میں ہوں کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت باقی تمام قوتیں بھی اگر مل جاتی ہیں, اکٹھے ہو کے بھی الیکشن لڑتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جرأت, عزت اور غیرت کے بھروسے کے اوپر اللہ کے کرم سے ہم الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری بات آپ بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے جملہ قبائل کی بھی, جاٹ برادری کی, گجر برادری کی اور راجپوت قبیلے کی بات ہو رہی تھی. راجپوت قبیلے کے اندر جو ہے وہ میں آ چکے, میری بیرون ملک 2-3-4 ٹیلی فون کال جو تھی وہ میرے لیے اتنی حوصلہ افزا تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید آدھے گھنٹے کا وہ جو میری کنورسیشن تھی وہ شاید ہمیں لگ بھگ 1000 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت جلدی وہ شامل ہو جاتا ہے. جملہ قبائل میں سے جیسا کہ میرے بزرگ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا چودھری ضمیر صاحب نے کہ کل جو ہے وہ ہاشمی برادری جو سادات برادری ہے, سید برادری ہے اور ہمارے لیے بڑا محترم جو ہے وہ قبیلے کا درجہ رکھتی ہے, تو انہوں نے متفقہ طور پر کلوں یہ اس میں کافی سارے ہمارے دوستوں بھائیوں کا محنت شامل ہے, اور چونکہ جو ضمیر صاحب کے پڑوس میں وہ ہوتے ہیں تو ان کا ذرا زیادہ اس میں حصہ اور جو ہے وہ سب ایلیمنٹ شامل ہے, لیکن تمام دوستوں اور بھائیوں کی کوشش اور محنت, اور یہ از خود محنت ہوئی ہے. اس میں سچی بات ہے مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑا کہ آپ وہ اس قبیلے کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں, اور وہاں پہ میرے بھائی جاز کا اور دیگر میرے بھائی وقاص رضا کے دونوں کا بھی بڑا دخل اور بڑا حصہ ہے. تو وہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ چونکہ ایک خودکی مروٹا کے مقام پر ہو گئی تھی, اگر وہ خودکی نہ ہوتی تو ہمارے مناس برادری جو ہے انہوں نے بھی متفقہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ تقریباً کر دیا ہوا ہے, انہوں نے اس کو اناؤنس ہی کرنا ہے, تو شاید اگلے 2-3 دنوں میں اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کو موجودہ پوزیشن بتائی ہے, لیکن یہ میرا یہ ٹارگٹ نہیں ہے. میرا ٹارگٹ تھوڑا سا اس سے ذرا آگے ہے. ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں, یہ جماعتیں ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف میرے خلاف نہیں تھی, یہ ساری جماعتیں اس طرز کے خلاف تھیں کہ کوئی نیا آدمی جو ہے وہ اس پولیٹیکل کلب کا ممبر نہ بن سکے. اور اس طرز میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ تمام بھائیوں کے ساتھ ہے بڑی ضروری, میں صرف آپ کے 2 سے 3 یا 5 منٹ زیادہ اور لوں گا. پچھلی دفعہ جب مجھے تحریک انصاف نے کشمیر کونسل کا ٹکٹ جاری کیا تھا تو آپ یقین مانیں ہمارے ساتھ جو مطلوبہ ووٹوں کی تعداد تھی وہ ساری کی ساری پوری تھی, لیکن ہمارے قبیلے کے بھی, گجر قبیلے کے بھی اور کچھ اور قبیلے کے بھی 3-4 جو ہیں وہ افراد نے مل کے تو پلاننگ کی. انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ یہ جو نیا بندہ ہے نا اس کو ہم نے کسی صورت میں بھی اس جو ہے وہ کلب کی ممبرشپ میں نہیں آنے دیا. تو شام کو جب آخری ہمارا فیصلہ ہو رہا تھا تو بیرسٹر صاحب کافی پریشان تھے. وہ پریشان اس لیے سے تھے کہ انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ الیکشن کونسل کا لڑنا چاہیے, اور مجھے انہوں نے راضی کیا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارا یہ والا الیکشن بنتا نہیں.
تو جب آخر میں اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے تو میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ایس صاحب کو کہا، میں نے کہا جی کہ وہاں کافی ساری دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، تو میں نے کہا جب وہ مجھے نا سردار عتیق صاحب مجھے تھوڑا سا کنوینس کرنے لگے کہ جی آپ کا یہ والا نام ہے، ایسے نام ہے، آپ سیاست میں یوں ہیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ آئندہ وہ اگلی بار کیا کرنے والے ہیں، تو میں نے ان کے روک سے میں نے ان کو روک کے تو میں نے کہا جی سردار عتیق صاحب بلا شبہ آپ مجھے کنوینس کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، میں ابھی تو یہ جو ہے کشمیر کونسل کے ٹکٹ کے بات ہو رہی ہے اور الیکشن لڑانے کی بات ہو رہی ہے، اگر میں جیتا ہوا کشمیر کونسل بھی ہوں اور سلطان محمد چودھری کا حکم ہو تو ہم جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ بیچ کے جو ہے وہ میز کے اوپر اس کے سامنے رکھ کے تو وہ والی جو میری قربانی تھی وہ تحریک انصاف کے آزاد کشمیر میں شاید سب سے پہلی قربانی تھی، اس قربانی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور دیگر تمام عوامل میں بھی جس جگہ بھی میں یہ نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ جس جگہ بھی آپ کو بندہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں، تو پھر وہ والا سارا جو سٹرکچر تھا اس کو دیکھتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وادی بنا کے لیے میں میرے تمام دوست اور بھائی اور ہمارے ساتھ جو سرپرستی میں شامل ہونے والے ہیں ہم وادی بنا کے لوگوں کے لیے امید بن گئے، اب بنا کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ والا جو گروپ ہے، یہ والے جو لوگ ہیں، یہ والا جو پارٹی ہے، یہ والا جو جتھا ہے، یہ سارا جو ہے وہ کچھ کرنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وقت دور نہیں جب اس تحصیل کی جو ہے وہ تحصیل کے مسائل کو، اس تحصیل کے معاملات کو سمجھنے کے بعد ان کو حل کرنے کی بھی ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے۔ نوجوان میرے دوست اور میرا بھائی ڈاکٹر سہیل تشریف رکھتے ہیں، تو آپ تمام جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے، میرے بھائی جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر ہمارے تمام وکلا بھائی جو تشریف رکھتے ہیں، یہ کوئی 1800 میں کہیں جا کے تو اس کی پریگننسی ہوئی تھی، 1810 یا 20 میں جا کے تو یہ فائنلائز ہوا تھا، اور یہ گوروں کا قانون ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس نے اس کو فائنلائز کیا تھا، اور جو گوروں کی تھوڑی سی میں اس کی مطلب یہ بات آپ کو میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں میرا اپنا آئیڈیا بھی کلیئر کر سکوں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، تو یہ جو قانون تھا اس قانون کو بھینسوں بکریوں کو بھی ہانکنے کے لیے یہ کافی جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اس کی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو بھی افسر برے صغیر میں نوکری کر کے جاتا تھا، جب وہ واپس برطانیہ جاتا تھا تو اس کو وہ ریٹائر کر دیتے تھے، وہ ریٹائر اس کو اس لیے کرتے تھے کہ یہ وہاں پہ غیر انسانی رویوں کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ نوکری کر کے آئے تو اس کو انسانوں کو آپ مطلب ڈیل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تو یہ اب ہماری گوروں کی جو کلاس ہے اس کلاس کا نمائندہ یا اس کا افسر نہیں رہ سکتا، تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو جیسے انسانوں کو ہانکنے کا قانون تھا یہ ہمارا ضابطہ فوجداری کو والا قانون ہے۔ اب میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ پوری دنیا میں کمپلینس جاتی ہیں، درخواستیں جاتی ہیں، شکایات جاتی ہیں تھانوں میں، پولیس کے پاس جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ابتدائی مرحلے میں تفتیش ہوتی ہے، تفتیش کے بعد پھر جو ہے وہ حقائق ہیں وہ چھان بین کر کے پھر گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، اور گرفتاریاں عمل میں آنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کورٹ میں لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی جاوید شاہ صاحب اس کے گواہ بھی ہیں، ان کو صحیح پتہ ہے، میرے بھائی شہزاد صاحب زیادہ اس سے واقف ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے میں ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا جب بڑلی میں ہمارا ایک قتل کا واقعہ ہوا تھا، تو وہاں ایک بے گناہ بندے کو جو ہے پولیس نے تقریباً 3 مہینے ٹارچر کیا، اب 3 مہینے ٹارچر کرنے کے بعد یہاں پہ پتہ لگا جی کہ وہ میرپور سے کسی اور ذریعے سے ایک بندہ پکڑا گیا، تو اس پہ جب تفتیش ہوئی تو اس نے کہا جی قتل تو میں نے کیا ہوا ہے، اب جس کو ٹارچر کر کے تھانے میں یہاں 3 مہینے مار کے برا عشق کر دیا انہوں نے، تو وہ سارے قتل مان رہا تھا کہ پورے پاکستان آزاد کشمیر میں جتنے قتل ہوئے سارے کے سارے میں نے کیے۔ اب میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ وہاں نہ ایک ان کے اعزاز میں ایس پی صاحب جو تھے ہمارے بڑے زبردست قسم کے ہمارے وہ جو ہے وہ ایس پی ہیں، تو انہوں نے یہاں بیٹھ کر وہ ان کے اعزاز میں پروگرام ہوا جب وہ قاتل مل گیا، تو وہ تقریر کر رہے تھے ایس پی صاحب خود، تو انہوں نے تقریر کے دوران کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے قاتل بھی ڈھونڈ لیا تھا، آلہ قتل بھی ہم نے برآمد کر لیا تھا، لیکن بعد میں فوراً پتہ لگا نہیں اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، کسی اور نے جو ہے وہ قتل کیا ہوا، تو پھر ہم نے اس کو پکڑ کر تو چلان کیا۔ میرے تمام صحافی بھائی ہمارے سامنے بیٹھی تمام عوام جو ہے وہ تالیاں بجا رہی تھی اس بات کے اوپر، تو جب ہم بعد میں اس کے ساتھ میں چائے پہ بیٹھا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی ایس پی صاحب اگر کوئی ملک ہوتا
اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہوتا تو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک بندے کا آپ نے جو ہے نا وہ سمجھنے کے حساب سے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ آپ کی اس پہ تو آپ کو ساروں کو سزا ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ اتنا برا جو ہے وہ سارا سلسلہ کر کیا ہے۔ لیکن یہ سارے میرے دوستوں اور بھائیوں یہ جو ہمارے ضابطے ہیں، ضابطہ فوجداری ہے، وہ یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر اس ضابطے میں جو ضروری امینڈمنٹس ہیں جن کے تحت ہم لوگوں کو بھی انسانی حقوق جو ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں، جب تک یہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ رہنے کا اور باقی تمام معاملات کا باقی دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جب ہم اسٹینڈرڈ کو کمپیئر کریں گے تو ہم جو ہے وہ بہت بری جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی یہی اشر جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کا ہے، اور میں اپنے بھائی شہزاد صاحب کی اس پہ کنسرن چاہوں گا کہ اگر ضابطہ فوجداری میں ضروری امینڈمنٹس کر دی جائیں تو عدالتوں میں ہمارے جتنے کیسز چل رہے ہیں اس میں سے 80% اور 90% کیس تو دوسرے دن ختم ہو جائیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والا نظام جو ہے اس کو بھی اس حد تک تبدیل کریں کہ جو ہے وہ جو باتیں آج سے 40-50 سال بعد ہونے والی ہیں وہ اگر آج ہمارے اوپر جو ہے وہ کیوں لاگو نہ ہو جائیں، اور آج ہی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائیں۔ آخری بات، یہ جو ہیلتھ کارڈ جاری ہوئے ہمیں تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے جاری کی، یہ پاکستان میں سارے پاکستانیوں کو کارڈ جاری نہیں ہوئے، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، یہ میرے بھائی جاوید صاحب بڑا زبردست کوٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جاری ہوئے۔ واقعہ اس کے پیچھے کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست تھا تو اس نے مجھے لسٹ بھیجی کہ ہمارا جو سروے آزاد کشمیر میں ہوا تھا کہ جو ضرورت مند ہیں جن کے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بننے تھے، وہ جو اس کی لسٹ جب اس نے مجھے دیکھی تو میں نے اپنے گاؤں کو وہ صرف انالیسس کے لیے چیک کیا کہ کس کس کو جو ہے وہ جاری ہے اور کس کس کو نہیں جاری، تو میں نے دیکھا کہ 90% جو اقدار نہیں تھے ان کے نام جو ہے وہ اس لسٹ میں موجود تھے، اور 10% جو ہے وہ شاید اقدار جو تھے صرف ان کے نام موجود تھے۔ اچھا، یہ کمپلین میں نے بھی فارورڈ کی اور بہت سارے دیگر حلقوں سے بھی لوگوں نے فارورڈ کی، تو بیرسٹر سلطان محمد چوہے صاحب سے ہم نے کہا جی یہ وقت سچویشن اس طرح ہے، اور ہم جو ہے تحریک انصاف کے اس میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں مہیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو مہیا ہم نہیں کر پا رہے، یہ تو ہمارے یہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ پھر یہ کمپلین لے کے بیرسٹر صاحب عمران خان کے پاس گئے، تو جب عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو جب بیرسٹر صاحب نے یہ کہا تو عمران خان کی کمال مہربانی یہ تھی کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی سے بیورو سے یہ پوچھا کہ ریاست جموں کشمیر کی کل آبادی مجھے بتائیں، تو انہوں نے کل آبادی جب بتایا تو عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ پورے آزاد کشمیر کو ہیلتھ کارڈ جاری کرے گا، اور میرے بھائی نے بڑا درست کہا کہ ابھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اگر ہمیں کبھی خبر آ جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہو گیا تو میں چونکہ اس شعبے سے منسلک رہا ہوں تو مجھے بڑا بخوبی پتا ہے کہ جب کسی کو خبر آتی ہے کہ گھر مریض آ گیا تو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ جیب میں ہماری کتنے پیسے آتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جتنا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے متوسط ہیں، کسی کو جب یہ خبر آتی ہے تو اس خبر کے بعد فوری طور پر وہ پریشانی جو ہے وہ اغلاق ہو جاتی ہے، تو وہ اس پریشانی سے بچانے کا سبب جو عمران خان نے یہ ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے تقریباً 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی سے ان کا جو ہے وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، اب علاج جو ہمارا مفت ہو گیا۔ بھی ایسی جگہوں پہ ہوگا جہاں پہ پرائیویٹ لوگ جو کروانا چاہتے تھے وہیں پہ الحمدللہ جو ہے وہ کارڈ اور بھی وہاں سے جا کے اپنا علاج کروانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب 2 سے 3 ہماری اور پریشانیاں رہ گئی ہیں، ایک تعلیم کی فکر ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جب جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے جب ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ جو دوسری فکر ہے نا تعلیم والی، اس تعلیم والی فکر کا بھی ہم کوئی حل کریں تاکہ طلباء کو مساوی اور یکساں تعلیم جو ہے وہ بھی اثر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے انتہائی محترم دوستوں، جو پالیسی بنتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں اور میری یہ بڑی شدید خواہش ہے، اس لیے کہ میرے سے زیادہ عقل والے، فہم والے، فراست والے لوگ جو ہیں وہ ہماری جماعت میں بھی موجود ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کی سرپرستی بھی ہمیں حاصل ہے، تو ہم سب جو ہے وہ مل بیٹھ کے ناصر بھائی ہم سب جو ہے وہ ایسی پالیسی ترتیب دیں گے جس سے ہم اس تحصیل کی کایا جو ہے وہ پلٹنے کی پوزیشن میں ہو سکیں۔ آخر میں اپنے بھائی عاشق صاحب آپ کا تحریک انصاف میں شامل ہونے والے تمام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں کا جو آج کے اس جو ہے وہ جلسہ نما میٹنگ میں تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو اپنی جانب سے بیرسٹر سلطان محمد چوہے صاحب کی جانب سے،
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دل کے تھاکر رحم سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. صافی بھائیوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے سچی بات ہے اس پروگرام کو بڑے زبردست طریقے سے کور کیا, تو اس پر میں دل کے تھاکر رحم سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.